بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قیامت کے دن روزے داروں کو کیا ملے گا؟ محترم ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے؟ پیارے دوستو، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس میں سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، جبکہ الحسان میں ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس گناہ اور نافرمانی سے بچنا چاہیے تھا اس سے بچا، تو وہ جو کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا تو یہ روزہ ان سب گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ تو محترم ناظرین، تنزل الایمان کے اندر مروی ہے کہ قیامت والے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، لہٰذا لوگ اس وقت حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے کہ جلد از جلد حساب و کتاب شروع ہو اور ہمیں اس روز محشر کی تکلیف سے نجات ملے۔ لیکن روزے دار اس وقت بھی دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ پیارے دوستو، روزے دار ایک ایسا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہوگی کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور وہ کرم نوازیاں اتنی بڑی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں سے کیسی محبت کرتا ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس بو کو مشک کی خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ روزے داروں کے عضو تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، بخاری شریف میں ایک اور مروی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر مروی ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا ایک کوا اپنے پیدا ہونے سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے اتنا ہی وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے اندر ایک روزہ خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر زمرود یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور بے شک روزہ آدھا صبر ہے۔ اور شعب الایمان کے اندر مروی ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول۔ اور اس طرح سے اور جگہ مروی ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے عضو تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو آسمان پر اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور العین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں میں سے ان کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ، تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے کہ ہم اس کے دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک اور مروی ہے کہ جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا، یعنی جن چیزوں کی وہ خواہش رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے پھل کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا، اور قیامت والے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ اس وقت روز محشر میں حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کی محبت کو حوروں کے اندر بھی ڈال دیا ہے، چنانچہ ہر بندہ حوروں کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف روزے دار کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ حوریں خود روزے دار کی منتظر ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر قبر کے سوالات ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائیں اور ہمیں قبر کے اندر عذاب یا گھبراہٹ نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں، کیونکہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو انس عطا کرتا ہے اور اس کے دل سے تمام گھبراہٹ دور کر دیتا ہے۔ منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات خود اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کسی دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا ہے اور روزے کی جزا میں ہی ہوں۔
کیونکہ روزہ میرے لیے ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔